السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تسبیح کا خاص راز بتانے جا رہا ہوں۔ 10 دن تک روزانہ صرف ایک بار پڑھ لینا، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا دولت ہی دولت اچانک سے آنے لگ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک تسبیح کا بہت ہی خاص راز بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا راز ہے کہ جس کو 10 دن تک روزانہ صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو یقین کریں جس بندے کے ہاتھ، جس آدمی کے ہاتھ یہ راز لگ جائے، دنیا کی دولت سے مالو مال ہو جائے گا اور کبھی بھی غربت اور تنگدستی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں، اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ دن میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، کسی بھی وقت پڑھ لے، پھر دیکھیں کہ دولت آپ کا کیسے برسنا شروع ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک مال و دولت بھی ہے۔ یہ مال دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کو صحیح راستے پر استعمال کیا جائے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی سب سے پیاری اور سب سے خوبصورت چیز یہی ہے کہ اسی طرح استعمال کیا جائے، اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ امیر ترین بن جائے، دولت مند بن جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ جتنے بھی ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، آپ دیکھیں گے دولت ٹوٹ کر آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارشی ہو سکے گا۔ اگر ہم غور کریں تو اللہ کو ہمارے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمارے اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے کہ ہم کتنی خالص نیت کے ساتھ اس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس بات کا تقاضا کیا ہے، وہ اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیزوں کی راہ میں صدقہ کر کے مجبور، یتیم، بے سہارا، مسکین مسلمانوں کی مدد کرے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ پیسہ تلاش کرنے کا، پیسہ حاصل کرنے کا، مال دولت اکٹھا کرنے کا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ پیسہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی کو گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، موبائل کے خرچے، گاڑی کے خرچے، بجلی، گیس، یہ سب بنیادی ضرورتیں ہیں جو کہ پیسوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ جب یہ بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہ ہو رہی ہوں، 1 روپیہ بھی پاس نہ ہو، وسائل نہ ہو، کوئی بھی ساتھ نہ دے رہا ہو، کوئی بھی مدد نہ کر رہا ہو، تو اس وقت ہر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے، تو ہی غربت کو ختم کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں روزگار دینے والا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو جس راز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ صبح کے وقت پڑھیں، دوپہر کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، رات کے وقت پڑھیں، جس وقت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نوٹ فرما لیں، روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف، درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ اول آخر اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے یہ عمل اس طرح پڑھنا ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی تسبیح چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، آپ نے روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، اس کو پڑھ کر آپ خود ہی معجزہ دیکھیں گے کہ دولت کیسے آپ کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اس تسبیح کو خود بھی پڑھ لینا ہے اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں دوستوں کو بھی بتا دینا ہے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔
حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبیہ رحمت اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کریم محتاج بندوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی اللہ کریم اپنے محد مگر گناہ گار بندوں کو بخشنے کے سامانوں ذرائع ایسے مقامات سے پیدا کرتے ہیں کہ بندے کا ذہن کبھی اس طرف گیا ہی نہیں ہوتا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، مگر اللہ رحم الرحمین اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کو معاف کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر کے درجات بلند کرتا رہتا ہے، اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کرتا ہے اور آخرت میں اپنی رضا خوشنودگی کا سرٹیفکیٹ عطا کر کے جنتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ حقیقت ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی پارسائی اور پاکدامنی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تمام اولاد آدم ماں سوائے حضرت انبیاء کرام سے گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کا سرزد ہونا ناممکن ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے ندامت کا اظہار کرتا ہے، اپنے خالق حقیقی کے در پر آ کر دو چار آنسو گراتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے صدق دل سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ ایسا انسان سب سے بہترین ہے جو غلطی کے بعد صدق دل سے توبہ کرتا ہے۔ دنیا میں بسنے والے خاکی حضرات کو منانا تو مشکل ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین سم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے منانے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔